السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے؟ پلیز کنفرم کر دیں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ سب خیر سے ہوں گے. بس میں ریکارڈنگ سیٹ کر لوں تو ہم کرتے ہیں شروع. تو انشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ. نسین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو فار انشاءاللہ آپ لوگوں کو سب کو ریکارڈنگ وغیرہ میں یا کسی طرح سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے سبق کو سمجھنے میں، یا کوئی بھی ایسا پرابلم ہو آپ لوگ بے شک مجھے بغیر تکلف کے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. چلے انشاءاللہ. تو آج ہمارا لیسن نمبر 4 ہے. ایک منٹ تھوڑا سا ریکارڈنگ کو سیٹ کر لوں میں. بسم اللہ. اوکے شاہین ماشاءاللہ آپ بھی موجود ہیں، آپ کی طبیعت بہتر ہے اب؟ اوکے تو درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا تھوڑا سا ہم پیچھے سے سبق دیکھ لیتے ہیں. پیچھے ہم نے کیا سیکھا تھا کہ جب ایک ہی متن ہوتی ہے اور وہ کئی سند سے ہمارے تک پہنچتی ہے، سند کا دوسرا نام طرق بھی ہے، طرق، ٹھیک ہے. تو اسناد کی جمع، اسناد کا جو معنی ہے یعنی سند کی جمع وہی طرق کا معنی ہے کہ کتنے طریقوں سے یعنی کتنے ذریعوں سے ہم تک پہنچی ہے. تو ہم نے پیچھے یہ والی تقسیم کو سمجھا تھا. اور ہاں ماشاءاللہ اس تقسیم کے بارے میں ہم نے تھوڑا پڑھا تھا. اور آپ لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم لوگ جو بھی یہاں پڑھ رہے ہیں نا، یہ بہت ہی سمپل سی چیزیں پڑھ رہے ہیں ہم، جو کہ ایسی چیزیں جن کا ایک عام مسلمان کو جاننا ضروری ہے. ورنہ اصول الحدیث جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں ہے. تو میں اس ڈیٹیل میں سے مختصر چیزیں نکال کے آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ سادہ سے طریقے سے آپ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں. انشاءاللہ کبھی ضرورت ہوئی تو پھر اصول الحدیث کو زیادہ سمجھیں گے. تو ابھی ہم نے کیا سیکھا سو فار کہ ایک ہی متن کئی ذریعوں سے ہم تک پہنچ سکتا ہے، اور جتنے سند سے ہمارے تک پہنچتا ہے وہ اتنی حدیثیں کہلاتی ہیں، وہ ایک حدیث نہیں کہلاتی حالانکہ متن سیم بھی ہو. تو اس ذریعے سے اس طرح سے ہم تک پہنچنے کے لیے 2 تقسیم ہے. نمبر 1 متواتر اور نمبر 2 احاد. تو متواتر ایسی حدیث ہوتی ہے
جس کے سند کے ہر طبقے میں کم از کم 10 راوی ہو، اور کئی زیادہ ہو سکتے ہیں. اور اس کی سب سے بہترین مثال قرآن ہے کہ قرآن میں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ہمیں ہر طبقے میں کتنے لوگوں نے خود قرآن سیکھا اور آگے سکھایا. اور قرآن کا ہم جانتے کہ ایک لفظ بھی کہیں ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہم قرآن کا صحیح یعنی مصحف کو کھول کے دیکھیں تو ہمیں کہیں بھی اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. اور چونکہ قرآن ہماری طرف متواتر ہر سند، ہر ذریعے میں بے شمار لوگوں نے اس کو سیکھا اور آگے پہنچایا. تو قرآن جس طرح سے ہم تک پہنچا وہ طریقہ کہلاتا ہے متواتر. جسے ہم بارش کا بھی کہتے ہیں نا، متواتر بارش ہو رہی ہے، اس کا مطلب لگاتار. تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، تو ایسی حدیثوں میں بھی متواتر ہوتی ہے. جس طرح قرآن ہم تک متواتر ذریعوں سے پہنچا، اسی طرح حدیثیں بھی ہم تک متواتر ذریعے سے پہنچی ہے، لیکن ان احادیث کی تعداد کافی کم ہے کمپیئر ٹو احاد. جو دوسرا جو تقسیم ہے احاد، اس قسم کے مقابلے میں متواتر حدیثیں بہت کم پہنچی ہیں. ٹھیک ہے، اتنی کہ انسان ایک آدھ کتاب کے اندر ساری کی ساری متواتر حدیثوں کو لکھ لیتا ہے. تو ایسی کتابیں موجود ہیں جس میں صرف متواتر حدیث موجود ہے. اور متواتر حدیث کا حکم کیا ہے کہ جب اتنے ذریعوں سے ہم تک جو بات پہنچی ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو ہم صحیح مانیں گے، اور اس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مانیں گے. اور جب صحیح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو اس کا حکم یہی ہوتا ہے کہ اس پر ایک مسلمان کو عمل کرنا لازمی ہے، اور اس حدیث کو جھٹلانے والا اور اس کو حقیر سمجھنے والا جو ہے وہ گناہگار ہے. اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک نعوذ باللہ انسان اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس طرح سے وہ گناہگار اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. اس کا ایمان جو ہے، یہاں تک کہ انسان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ اسلام کے دائرے سے ہی نکل جاتا ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ان کا جو انکار کرتا ہے پھر وہ بھی اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. تو متواتر کو عمل کرنا لازمی ہے. وہ اسی طرح ہے جیسے کہ بالکل علم الیقین ہے. ہمیں جس طرح قرآن کی بات پر ہمیں یقین ہوتا ہے، اسی طرح متواتر ذریعے سے پہنچی ہوئی حدیث پر بھی ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک یہ باتیں پہنچائی، یا اپنے عمل سے کر کے دکھایا، یا اپنی تقریر سے اس کو ایکسیپٹ کیا، اپنی خاموشی سے اس چیز کو، اس کام کو جاری رکھا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری حدیث کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا، دوسری تقسیم احاد، جو کہ احد کی جمع ہے. تو احاد کی مزید تقسیم ہم نے پڑھی تھی. تو احاد جو ہے تین طرح کی ہے، 3 اقسام ہے. نمبر 1 مشہور اس خبر احد کو کہتے ہیں جس کی ہر راویوں کے ہر طبقے میں کم از کم تعداد 10 ہو. ٹھیک ہے، 10 سے کم ہو. یعنی جن روایات کی راویوں کی تعداد ہر طبقے میں 10 سے کم ہو. ٹھیک ہے، یا 10 سے کم ہو مگر پھر 3 سے کم نہ ہو، یعنی بٹوین 9 and 3. لیکن یہ ہر طبقے کی کنڈیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. غازیہ، یعنی سند کے آپ کو پتہ ہے طبقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا ایک طبقہ تھا، پھر تابعین کا طبقہ تھا، پھر تبع تابعین کا طبقہ تھا، اس کے بعد راویوں کے طبقے آتے ہیں. تو ہر طبقے میں نہیں، لیکن کسی بھی ایک طبقے میں بھی اگر جو راوی ہیں وہ 10 سے کم پڑ جائیں تو پھر وہ حدیث جو ہے وہ متواتر کے درجے سے نکل جاتی ہے اور
پھر خبر احد میں آ جاتی ہے. آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں رہا نا؟ یہ والی جو میں نے بتائی آپ کو، کیونکہ کتاب میں تھوڑا سا اس میں اس طرح سے لکھا تھا کہ تھوڑا کنفیوژن تھا، اس لیے میں نے اس کو صحیح بتا دیا. ٹھیک ہے. پھر عزیز وہ حدیث ہوتی ہے جس میں کم از کم ایک طبقے میں 2 راوی رہ جائے، چاہے دوسرے طبقوں میں زیادہ ہوں، مگر کسی ایک طبقے میں اگر 2 راوی رہ جاتے ہیں تو وہ حدیث عزیز کہلاتی ہے. اچھا، پھر ہم نے غریب کے بارے میں پڑھا تھا کہ کسی ایک طبقے میں ایک راوی رہ جائے، چاہے کہ دوسرے طبقوں میں کئی ہزاروں بھی راوی ہو جائے، لیکن کسی ایک طبقے میں اگر ایک راوی ہوتا ہے تو وہ حدیث غریب کہلاتی ہے. اس کی جو بہترین مثال ہے وہ حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جو کہ بہت مشہور ہے، انما الاعمال بالنیات. یہ پہلی حدیث ہے جو حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب کے سٹارٹ میں سب سے پہلے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو یہ روایت کے جو راوی ہیں صحابی، وہ حضرت عمر بن فاروق ہیں، اور یہ بس ایک ہی صحابی سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے. باقی صحابہ میں کسی صحابی نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا، لیکن اس کے بعد کے طبقوں میں یہ حدیث جو ہے بے حد مشہور ہوئی، اور ہر طبقے میں بہت سے لوگوں نے اس کو روایت کیا. تو لیکن پھر بھی وہ حدیث جو ہے وہ متواتر نہیں ہوئی، مشہور نہیں ہوئی، عزیز نہیں ہوئی، بلکہ کیا ہوا، اس کا نام غریب ہے. ٹھیک ہے. تو غریب جو ہے وہ ضعیف حدیث ضروری نہیں ہے کہ غریب حدیث جو ہے وہ ضعیف ہو. دیکھیں، یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے اور مقبول، بہت مقبول ہے، مگر اس کو غریب کیوں کہا گیا کہ صرف ایک طبقے میں صرف ایک راوی رہ گیا، باقی طبقوں میں چاہے زیادہ لوگ تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ خبر احد. دیکھیے، خبر احد جو ہے نا، وہ تحقیق شدہ بھی ہوتی ہیں اور بغیر تحقیق کے بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ابھی کوانٹٹی کا ذکر نہیں آتا. جب ہم اس تقسیم پر دیکھتے ہیں تو اس میں خبر کی کوانٹٹی کا کہیں ذکر نہیں ہوتا. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس میں تحقیق شدہ بھی ہو سکتی ہے اور تحقیق کے بغیر بھی ہوتی ہے. اس وجہ سے اگر کوئی حدیث ہمیں پیش کی جائے اور کہا جائے کہ یہ مشہور ہے یا عزیز ہے یا غریب ہے، تو ہم اس کو فوراً قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تحقیق شدہ ہے اور صحیح ثابت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف یہ ایک تقسیم تعداد کے لحاظ سے ہے. تو لیکن متواتر کہہ کر اگر کوئی حدیث ہمیں ثابت ہو جاتی ہے، متواتر ہے، ہمیں یقین ہے کہ متواتر حدیث ہے، تو پھر اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ان تینوں قسم کی احادیث کی مزید تحقیق ہوتی ہے، کوالٹی کے لحاظ سے، اس کی صفات کے لحاظ سے. یہ بات کلیئر ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے؟ تو کوئی بھی کتاب میں ہمیں مشہور کہہ کر کوئی حدیث پیش کرے گا، عزیز کر کے کہے گا، غریب کر کے کہے گا، تو ہم اس کے بارے میں ہم فوراً اس کو مان نہیں لیں گے. ہم اس کے مزید اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ بھئی یہ حدیث کہاں سے آئی ہے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ مشہور تو ہے مگر صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے، عزیز تو ہے مگر صحیح ہے یا ضعیف ہے، یا غریب تو ہے مگر صحیح ہے یا ضعیف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اچھا، اب ہم انشاءاللہ آج کا سبق میں ہم کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں کہ کوالٹی کے لحاظ سے حدیث کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے. تو اس تقسیم کے لیے سند کی متن کو دیکھا جاتا ہے نمبر 1. ٹھیک ہے. اس کے لیے حدیث کے کسی بھی حدیث کے سند کو دیکھا جاتا ہے کہ سند میں کوئی نقص تو نہیں ہے. زوم کروں اور بڑا کروں اس کو، اب صحیح ہے؟ اوکے. اچھا، تو حدیث کی سند کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اس کی متن کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور سند میں جتنے بھی راوی ہوتے ہیں ان سب کے درجوں کو، ان کی کوالٹیز کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ راوی کس درجے کا ہے. کیا یہ
راوی قابل قبول ہے یا نہیں ہے یہ دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس 3 لیول پر کسی بھی حدیث کو جب تحقیق ہو جاتی ہے پھر اس حدیث پر 4 میں سے کوئی ایک نام لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جب یہ ساری تحقیق ختم ہو جاتی ہے، جب، ٹھیک ہے، کسی ایک تحقیق پر نہیں، جب ساری تحقیق ختم ہو جاتی ہے، تینوں لیول پر اس کو کسی حدیث کو چیک کر لیا جاتا ہے، پھر اس کو یا تو صحیح کہا جاتا ہے یا حسن یا ضعیف یا موضوع، ٹھیک ہے. اور ان بٹوین جب یہ تحقیق ہو رہی ہوتی ہے تو حدیثوں کے بہت سی اقسام ہیں جو کہ ہم اصول حدیث میں پڑھتے ہیں. تقریباً 30 سے 40 اقسام ہیں جو کہ ان کے انڈیویجول نقص کے وجہ سے ان کو وہ نام دیا جاتا ہے کہ کسی حدیث میں کون سا نقص ہے، اس لحاظ سے اس کا نام ہوتا ہے. مگر اس کا واسطہ ہم سے نہیں پڑتا، اس کا واسطہ علماء کو ہوتا ہے. جو علماء اس تحقیق کا کام کرتے ہیں ان کو ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. ہم کو صرف یہ نیرو ڈاؤن کر کے ہمیں یہ 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے کہ یہ 4 لیول کی حدیثیں کس کو کہتے ہیں، کس کو صحیح کہتے ہیں، کس کو حسن کہتے ہیں، کس کو ضعیف کہتے ہیں، کس کو موضوع کہتے ہیں. کیونکہ یہ علم کم از کم ہر مسلمان کو جاننا کیوں ضروری ہے کہ ہمارا جتنا بھی دین کا علم ہے وہ یا تو قرآن سے آتا ہے یا حدیث سے، چاہے پھر اس کے بعد ہم کسی بھی عالم سے، کسی بھی امام سے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے لوگ جو علماء جو ہم کو سارے مسائل دیتے ہیں وہ ان کے لیے اصل سورس کیا ہوتی ہے ان مسائل کو نکالنے کی؟ قرآن اور صحیح احادیث، ٹھیک ہے، صحیح اور حسن احادیث. تو اس وجہ سے کسی بھی عالم یا کسی بھی کتاب، دینی کتاب یا کسی بھی پرسن سے جس سے جو ہمیں دین کے مسائل بتا رہا ہے اس کے اوپر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کا دار و مدار کس بات پر ہے کہ جب وہ ہمیں ریفرنسز دیتا ہے تو وہ قرآن سے اور حدیث کے ریفرنسز دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ کس جگہ پر ہے، یعنی کہ حدیث کی کتابوں میں کون سی کتاب میں ہے. تو جب یہ معلومات ہمارے پاس ہوتی ہے تو پھر ہم اس عالم کے بارے میں یا اس کتاب کے بارے میں اطمینان کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی یا یہ کتاب ہمیں مستند اور قابل اعتماد علم ہمیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ایک عام مسلمانوں کو اتنا جاننا ضروری ہوتا ہے کہ صحیح احادیث کس کو کہتے ہیں اور یہ کہاں ملتی ہے، حسن احادیث کس کو کہتے ہیں، یہ کہاں ملتی ہے، ضعیف کس کو کہتے ہیں، موضوع کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تاکہ ہمیں اتنا کم از کم ریفرنس پتا ہو کہ ہم جو ہیں اچھی طرح سے علم جب حاصل کریں تو ہمیں سکون اور اطمینان ہو. اور اس میں دیکھیں یہ کہنے میں کسی عالم کے توہین نہیں ہے، کیونکہ فرسٹ آف آل میں کسی عالم کا نام نہیں لے رہی ہوں، ٹھیک ہے. میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ ایک عام آدمی، ایک مسلمان چاہتا ہے کہ میں اچھی طرح سے دین کا علم سیکھوں. تو دیکھیں آج دنیا میں بہت کنفیوژن ہے، ہمیں یہ جاننا کہ ہمیں کون کیا بتائے گا ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے. ٹی وی پر بہت سے عالموں کو لے آتے ہیں لیکن ان میں سے بہت سے لوگ صحیح عالم نہیں ہوتے، وہ صرف مشہور جیسے شہرت پا لیتے ہیں کسی طرح سے. تو کتابوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. پھر ہمارے ہر جیسے مسجد کے امام ہوتے ہیں یا کوئی بھی دینی پرسن ہوتا ہے جو ہمیں باتیں بتاتا ہے، ہمیں اس کی ہر بات ہم آنکھیں بند کر کے نہیں لے سکتے، کیونکہ آج کل ہر انسان کے پاس خالص علم نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ کے فضل سے ہمیں یہ چیزیں مہیا ہیں کہ ہم اعتماد کر سکیں. دیکھیں بہت سے لوگ جس گھر میں پیدا ہوئے، جیسے مثال کے طور پر جس کے گھر میں جس کے ماں باپ اور گھر والے اور خاندان والے کسی ایک امام یا کسی پیر کے یا کسی بھی مشہور دینی پرسن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی بچے بھی اسی کے طرف اپنی نسبت کرتے کہ ہم ان کے فالوورز ہیں. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے میں امام ابو حنیفہ کا فالوور ہوں، کوئی کہتا ہے میں امام شافعی کا فالوور ہوں، کوئی کہتا ہے امام مالک کا، کوئی کہتا ہے امام حنبل کا. لیکن
ایک عام انسان کو آج کل کے زمانے میں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ امام ان کی کیا تعلیمات تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے باقاعدہ ذریعے سے کسی تعلیم کو کہ چلو امام ابو حنیفہ کی ساری تعلیمات میں نے سیکھی ہوئی, اب میں کانفیڈنس سے کہوں کہ میں ان کو فالو کر رہی ہوں, یا میں امام مالک کی یا امام شافعی یا امام کسی بھی امام کی یا کوئی اور مشہور عالم جو آج کے زمانے کے ہیں, ان کی پوری تعلیمات ہم نے باقاعدہ سیکھی ہی نہیں ہوتی ہے. ہم ان کی طرف اپنی نسبت صرف کیوں کرتے ہیں کہ ہم یہی ہمارے خاندان میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یا ہماری مسجد جو کارنر کی مسجد ہے اس پر جو امام ہے وہ اپنے آپ کا اپنی نسبت اس سے کر رہا ہے, لیکن وہ بندہ جو ہمیں تعلیم دیتا ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے واقعی میں جس امام سے اپنی نسبت کر رہا ہے اس سے واقعی میں اس کا پورا علم اس کو ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری وجہ سے ہی آپ دیکھیں کہ ہر جگہ دین میں فرق ہوتا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے صرف رسم و رواج سے ہم یہ بات سیکھے ہیں یا ہم نے واقعی دین کی بات سیکھی ہے. تو اس وجہ سے چونکہ آج کے زمانے میں الحمدللہ ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم تھوڑی سی محنت کریں تو ہم صحیح طرح سے ہمارے اندر اتنی سمجھ آ جائے گی کہ ہم کس کی بات سنیں اور کس کی بات نہ سنیں اور اپنی نسبت کس کی طرف کریں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس میں نہ کسی کی توہین ہے, نہ اس میں کسی کی بے عزتی ہے, نہ اس میں یہ ہے کہ کسی امام کو نہ ماننے کی بات ہے. ٹھیک ہے, اس میں صرف اتنا ہے کہ انسان کو تھوڑا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو شیور کر سکے. آپ لوگ میری بات سے سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں, ان کو یہ ہوتا ہے اوہو انہوں نے تو مذہبی علماء کے خلاف بات کر دی. ٹھیک ہے, آج کل کے زمانے میں دین کا علم سکھانا بھی بہت ہی احتیاط والی بات ہوتی ہے, کیونکہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ذرا سا ان سے کہو کہ بھئی ذرا سا دیکھ بھال کے لو علم, تو وہ ان کو یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ لو ہم نے تو ان کے علماء پر انگلی اٹھا دی. مگر ایسا نہیں ہوتا ہے. بس بات یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں جس کی بات سنتا ہوں اس نے کہاں سے علم لیا ہے. ٹھیک ہے, کوئی سند نہیں ہوتی, کوئی پروف نہیں ہوتا, اور ہمارے پاس پروف صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم ان سے جو بھی ہمیں سکھا رہا ہے ہم ان سے کہیں کہ ہمیں آپ بتائیں کہ پلیز آپ نے یہ ریفرنس کہاں ہے حدیث کی کتابوں میں. قرآن کا تو ریفرنس ہر انسان قرآن میں دیکھ سکتا ہے, حدیث کی کتابوں میں ہم ریفرنس پوچھ سکتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ جو بھی عالم یعنی کہ صحیح علم رکھتا ہوگا وہ خوشی سے بہت خوش ہوگا اور آپ کو بتائے گا کہ کہاں سے لیے, کیونکہ وہ خود اس کی قدر کرے گا کہ آپ جو ہے وہ صحیح علم سیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ ہوتا ہے. بہرحال تو اب صحیح حدیث کیا ہوتی ہے, حسن کیا ہوتی ہے, ضعیف اور موضوع کیا ہوتی ہے. تو ہم پہلے موضوع سے شروع کرتے ہیں. موضوع کا مطلب ہوتا ہے گڑھی ہوئی بات, جھوٹی بات. ٹھیک ہے, اور میں آپ لوگ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ میں صرف بہت ہی سمپل بتا رہی ہوں, نہ میں کوئی ڈیٹیل نہیں بتا رہی ہوں, نہ میں قواعد بتا رہی ہوں, کیونکہ پھر آپ لوگوں کے لیے بوجھل ہو جائے گا یہ سب کچھ سیکھنا, اور اس وقت آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا مقصد صحیح بخاری کو پڑھنا ہے, اور صحیح بخاری کے پڑھنے کے لیے تھوڑا سا بس بیک گراؤنڈ ہم سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے سمجھ لے کہ میں بالکل بیبی اسٹیپس لے رہی ہوں, بہت ہی سمپل باتیں بتا رہی ہوں. تو موضوع حدیث کیا ہوتی ہے؟ موضوع حدیث کا معنی ہوتا ہے جھوٹی اور من گڑت. وہ ایکچولی حدیث ہوتی ہی نہیں ہے, ایک جھوٹی بات, ایک من گڑت بات جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جاتی ہے, اس کو موضوع حدیث کہا جاتا ہے. حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے. تو ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جھوٹی حدیث ہے, تو اس کا نام موضوع ہے. ایک حدیث کو موضوع کا درجہ کب ملتا ہے؟ جب اس کے سند میں کوئی ایک راوی ایسا ہوتا ہے, چاہے سارے اچھے ہوں لیکن کوئی ایک راوی ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں ثابت ہو چکا ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آئی کہ چاہے سارے بڑے بڑے نام ہو سند میں, لیکن کوئی بیچ میں یا آخر میں کوئی بھی ایسا نام ہو جو ثابت ہو اس آدمی سے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے, حدیث کے بارے میں یہ جھوٹ بول دیتا ہے,
تو پھر اس آدمی سے چاہے وہ سچی بات بھی کر رہا ہو اور اس کی حدیث ہمیں سچی محسوس بھی ہو رہی ہو، مگر اس کے علماء اس راوی کو موضوع، اس کو کاذب، کذاب، جھوٹا کہہ دیتے ہیں، اور اس کی پھر کوئی اور بات نہیں سنی جاتی. جیسے عام حالات میں بھی دیکھیں، جس انسان پر ہمیں شک ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، پھر بعض اوقات وہ سچ بھی بولتا ہے، تو ہم اس کی بات کو سچا جلدی سے نہیں سمجھ لیتے، کیونکہ ہمارا اعتماد ختم ہو چکا ہوتا ہے اس سے. اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون اتنا بڑا جرم کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات کہے گا؟ تو دیکھیں، اس کے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو موضوع جھوٹی حدیث سے کون گھڑتا ہے، اس کے وجوہات کیا ہوتی ہے؟ تو اس کی کامن وجوہات ایک ہوتی ہے، نمبر 1، کہ جس زمانے میں حدیث کی روایت کا بہت جیسے عظمت تھی، کہ یعنی کہ ہمارے زمانے میں تو اتنا زیادہ ہم دینی علم کو کوئی اتنی زیادہ پرواہ ہی نہیں کرتا نا. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اور وہ محنت کرتے ہیں، لیکن عام لیول پر یہ سلسلہ چلتا ہی نہیں ہے. لیکن جو علماء کا زمانہ ہے، جیسے امام بخاری کا زمانہ، امام ابو حنیفہ کا زمانہ، اور جو بڑے بڑے علماء جن کے نام ہم سنتے ہیں ان کا زمانہ، اس زمانے میں حدیث کے علماء کی بڑی عزت ہوتی تھی، اور لوگ اس میں فخر محسوس کرتے تھے کہ کسی کے پاس یہ علم ہو، اور اس کو لوگ اس کی بات سنتے تھے، اس کی قدر و قیمت ہوتی تھی. تو بہت سے لوگ صرف شہرت کمانے کے لیے یا اپنا نام بنانے کے لیے، جن کے اندر سچائی نہیں ہوتی تھی، کوئی اندر سے کھوکھلے انسان، مگر ان کو شوق ہوتا تھا کہ ان کی بھی عزت ہو، ان کی بھی بات مانی جائے، تو وہ نمبر 1 وہ اس طرح کے کام کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب میں مثالیں اور زیادہ نہیں دوں گی کیونکہ اس کی بہت سی مثالیں ہیں کتابوں میں، لیکن مقصد کانسیپٹ سمجھنا ہے کہ یہ ایک بھی وجہ ہوتی تھی کہ لوگ جھوٹی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف گھڑ دیتے تھے. نمبر 2 وجہ، اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے، خلیفہ ہوتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے دربار میں کوئی جو علماء ہوتے تھے، جو کسی طرح اس درجے پر پہنچ جاتے تھے کہ ان کا دربار میں، خلیفہ کے دربار میں آنا جانا ہوتا تھا، وہ خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے، بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے حدیث سناتا. وہ ایسی جھوٹی، اس میں کچھ نہ کچھ جھوٹی بات کر کے وہ اس کو خوش کر دیتا. ٹھیک ہے، کہ وہ موقع کے لحاظ سے، اور اس کی بھی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن ہم مثالوں پر ابھی نہیں جائیں گے. تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان ہو تو مخلص، ٹھیک ہے، لیکن اور اس کو دل میں خواہش ہو کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے، ٹھیک ہے، مگر اس کو یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دین سے بھاگتے ہیں، زیادہ مشکل سمجھتے ہیں، دین کی طرف نہیں آ رہے. تو وہ کیا کرے کہ وہ ان کو ترغیب دینے کے لیے کوئی ایسی، جیسے کسی چھوٹی سی نیکی کا بہت زیادہ اجر و ثواب کر کے بتا دے، کسی چھوٹے سے گناہ کا بہت زیادہ عذاب بتا دے، یا کسی قرآن کی سورہ کی بہت ساری فضیلت بتا دے، یہ سوچ کر کہ چلو پورا قرآن پڑھنا تو ان کو قرآن کی طرف نہیں آ رہے، تو کم از کم ایک سورہ ہی پڑھ لیں. اور ان میں ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، مگر اس اچھی نیت کی وجہ سے وہ جھوٹی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ کر بتا دیتے تھے، اور سوچتے تھے کہ ہم تو گناہ نہیں کر رہے کیونکہ ہم ایک اچھی بات کر رہے ہیں، ہماری نیت اچھی ہے. مگر دیکھیں اصول کیا ہے کہ ایون اچھی نیت سے بھی انسان، بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو کہ صحیح حدیثیں ہیں، اور اس میں ایسی ترغیب دینے والی باتیں ہیں، دل نرم کرنے والی باتیں ہیں کہ ہم انہی کو اگر سنائیں لوگوں کو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کھول دے گا. ٹھیک ہے، اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. تو ہم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جھوٹی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے صرف کسی کو اس لیے ہم دے دے کہ شاید اس بہانے وہ دین کی طرف آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی جھوٹ بولنا حدیث کے معاملے میں ایک گناہ کا کام ہے. اچھا، تو
موضوع حدیث کو کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا، اور جانتے بوجھتے اگر کوئی قبول کرے گا تو اس کے لیے وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف جان بوجھ کر میری طرف کسی بات کی نسبت کی اور بیان کیا، اس کو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ تو یہ بہت خطرناک وارننگ ہے، اس لیے انسان کو اس چکر میں کسی طرح نہیں پڑنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کلیئر ہے انشاءاللہ، موضوع حدیث سمجھ میں آ گئی کہ اس کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں اس کو نہ بیان کرے، اور اگر بیان کرے تو صرف اس لیے کہ ایک ٹیچر بیان کر رہا ہے اسٹوڈنٹس کو بتانے کے لیے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، وہ اس کی جھوٹا ہونا بھی بتا دے ساتھ تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ایسے ہی کسی کو ترغیب دینے کے لیے بھی جھوٹی حدیث نہیں بیان کی جا سکتی، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اچھا، اب سیکنڈ حدیث ہے ضعیف۔ ضعیف کا معنی ہوتا ہے کمزور ویسے تو، ٹھیک ہے، لیکن حدیث کی اصطلاح میں ضعیف ان احادیث کو کہا جاتا ہے جس کے اندر سند میں یا متن میں یا اس کے کسی راوی کے اندر کوئی ایسا نقص ہوتا ہے جو حدیث کو مشکوک بنا دیتا ہے کہ اب اس کو یہ صحیح واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے یا یہ نہیں ہے، یہ شک پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ اور ضعیف حدیث کے بہت ساری اقسام ہیں جو کہ اس کے نقص کے مطابق ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ 30 کے قریب اس کے مختلف قسم کے حدیث کو ہر چیز سے دیکھا جاتا ہے، باریکی سے دیکھا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے اس کے مختلف نام بھی دیے جاتے ہیں، اور وہ نام علماء کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان کو یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کون سی حدیث کی ضعف اتنا ہے کہ اگر اسی سیم متن کی باتیں اگر ہم نے سنی ہوئی ہے دوسری صحیح احادیث میں، اس کے اور سند ہیں جو کہ صحیح ہیں، اور اس ضعیف حدیث میں تھوڑا سا نقص ہے، تو علماء ڈیسائیڈ کرتے ہیں بعض اوقات کے اس ضعیف حدیث کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جو ضعیف حدیث ہو اس کا حکم کیا ہے کہ اگر اس کو آپ بیان کرتے ہو، کسی کو آگے بتاتے ہو، تو ساتھ میں یہ بتاؤ کہ یہ ضعیف حدیث ہے، ٹھیک ہے، تو بتاؤ، ورنہ اگر آپ کو صرف شک ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، تو پھر خاموشی بہتر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو واٹس ایپ پہ کسی نے کوئی صرف متن بھیجا کہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی ریفرنس نہیں، کوئی سند نہیں، تو اب آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، تو بہتر کیا ہے، چاہے کتنی بھی بہت دل کو اثر کرنے والی بات ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کو آگے نہ دیں، کیونکہ اگر یہ سچ نہیں ہے تو آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو ضعیف کا حکم یہ ہے کہ انسان ضعیف کے بارے میں نہ اس پر عمل کرے جب تک شیور نہ ہو جائے، اور نہ اس کو آگے بیان کرے، صرف ایک ٹیچر بیان کر سکتا ہے تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کا حکم ہے۔ اب ضعیف ہو کیسے جاتی ہے، تو دیکھیں سند میں، متن میں یا راوی کے اندر کوئی خرابی، تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں کہ سند میں کیا خرابی ہو سکتی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کو دیکھا جاتا ہے، مگر میں آپ کو ایک سمپل سا بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، بہت ہی سمپل ایک جو بیسک ریزن ہو سکتی ہے وہ میں بتا رہی ہوں، باقی اس کے علاوہ جو بہت سی چھوٹی باریکیاں ہیں وہ میں نہیں بتاؤں گی۔ دیکھیں ضعیف حدیث کی سند کب ضعیف ہو جاتی ہے، جب مثال کے طور پر دیکھیں ایک راوی کی چین ہے، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابی، پھر تابعی، پھر تبع تابعی، پھر راوی۔ اب اس میں سے یہ ہو کہ جو راوی یہاں پر ہے تبع تابعی جو ہے وہ ایک حدیث سنائے اور کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اب یہ کون یہ کہہ رہا ہے، یہ تبع تابعی کہہ رہا ہے، صحابی، اس نے تابعی کا نام بھی نہیں لیا اور صحابی کا نام بھی نہیں لیا، اور ایک حدیث پیش کی جس میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔
اب چونکہ اس حدیث میں سند میں 2 راوی چھوٹے ہوئے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ صحابی کون تھا اور یہ تابعی کون تھا، تو اب یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس آدمی نے واقعی اس نے اپنے استاد سے سیکھی، پھر اس کے استاد نے اپنے استاد سے سیکھی، اور معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ مقطوع. اس کی حدیث جو ہے، سند جو ہے وہ منقطع ہے. منقطع کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی ہے، کٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا جس کی سند میں کوئی راوی چھوٹے ہوئے ہوں. اور راویوں کا چھوٹنا ہمیں عام طور پر کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ دیکھیں کہ ایک راوی یہ حدیث بیان کر رہا ہے، مگر اس کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ جس ٹیچر سے بیان کر رہا ہے اس کی تاریخ وفات سے بعد کی ہے. تو مطلب یہ کہ جس کو وہ اپنا استاد بنا کے حدیث بیان کر رہا ہے اس کی زندگی میں یہ موجود ہی نہیں تھا، تو پھر یہ کیسے اس آدمی سے حدیث بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ یا تو ہمیں تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے راویوں کے کہ واقعی میں کوئی سند میں چھوٹا ہوا تو نہیں ہے. ہر شاگرد کی تاریخ پیدائش کم از کم اتنی ہو کہ اس نے اپنے استاد کے زمانے میں وہ زندہ تھا، یعنی دونوں اس زمانے میں موجود تھے ایک زمانے میں، ورنہ پھر حدیث میں انقطاع ہو جائے گا اور حدیث ضعیف ہو جائے گی. پھر اس کو ضعیف حدیث کا درجہ مل جائے گا، وہ حدیث قبول نہیں کی جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی کہ یا تو تابعی یا تبع تابعی ایسے کر کے حدیث بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کسی صحابی کا بھی نام نہیں ہے، تابعی کا بھی نام نہیں ہے. تو تبع تابعی تو وہ لوگ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے. اگر آپ کے زمانے میں ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ صحابی کہلاتے. ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے یا پھر کوئی راوی کی تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش میں ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ اس کا شاگرد نہیں ہے، تو پھر سند منقطع ہو گئی اور حدیث جو ہے ضعیف ہو گئی. اب اس حدیث کو اگر پہلے سند کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کے نہ راویوں کو مزید دیکھا جائے گا نہ اس کے متن کو دیکھا جائے گا، کیونکہ سند ہی ٹوٹی ہوئی ہے تو پھر مزید تحقیق کی ضرورت ہی نہیں رہی. یہ حدیث ضعیف ہو گئی. اب ضعیف حدیث کو مشکوک ہے، اور مشکوک چیز کو ہم ہو سکتا ہے صحیح بات کہہ رہا ہو، لیکن چونکہ کہیں بیچ میں کوئی راوی چھوٹ گیا ہے اس لیے اب اس میں شک پیدا ہو گیا. اور ہمارے دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ کے جس چیز میں شک نہ ہو اس کو لے لو. اس وجہ سے، اس قانون کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہہ کے اس پر عمل، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوگا. اس کو قبول کرنے کے بجائے چاہے اسی متن کی ہمیں کہیں صحیح حدیث مل جاتی ہے تو دوسری بات ہے، پھر ہم سمجھیں گے کہ ہاں یہ صحیح تھا، صرف راوی نے مینشن نہیں کیا تھا بیچ میں، لیکن بہرحال وہ پرٹیکولر حدیث اب ضعیف ہو گئی. ٹھیک ہے نا، اتنا کلیئر ہے سب کے لیے، اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ ذرا سا 1 ٹائپ کر دے. اوکے، الحمدللہ. اب دیکھیں پھر متن میں کیا خرابی ہو سکتی ہے. تو متن میں بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن میں صرف آپ کو ایک چیز بتاؤں گی کہ دیکھیں مثال کے طور پر ایک حدیث کی بہت ساری سندیں ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت ساری سندیں ہیں، وہ صحیح بھی ہیں، لیکن ایک سند سے جو حدیث آئی ہے اس کے متن میں کوئی ایک چیز میں کچھ ذرا سا فرق ہے، یعنی کہ باقی بات تو سیم ہے لیکن کوئی ایسا فرق ہے جو کہ حدیث کو ضعیف بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال میں دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور بہت سے راویوں نے اس کو بیان کیا ہے، بہت سی سند سے آئی ہے، اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے 2 سنت پڑھ لیتے تھے تو سیدھی طرف کروٹ کر کے تھوڑی سی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے. تو سنتوں کے بعد تھوڑی سی دیر آپ جو ہے وہ لیٹا کرتے تھے سیدھی کروٹ پہ لیٹ کر. تو یہ ایک آپ کا عمل نوٹ کیا صحابہ کرام نے اور اس کو آگے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. اب
اسی حدیث کو صرف ایک راوی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی فجر کی سنت پڑھ لے تو اپنے دائیں کروٹ پہ تھوڑی دیر لیٹ جائے. اب فرق کیا ہو گیا کہ ایک راوی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جبکہ باقی کے جو حدیث راوی ہیں وہ اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کہتے ہیں. گویا جس راوی نے اس کو اس طرح بیان کیا اس کو غلطی لگی ہے، لہٰذا اس غلطی کی وجہ سے اس کی یہ والی حدیث جو ہے یہ ضعیف ہو جائے گی. چاہے وہ راوی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل راوی ہے، وہ ثقہ راوی ہے، وہ اس میں کوئی ایسا نقص نہیں ہے، لیکن بس کسی وجہ سے اس کو اس حدیث میں غلطی لگی ہے تو اب اس کی یہ حدیث ضعیف ہو گئی. ٹھیک ہے، متن کی ایک خرابی میں نے آپ کو بتائی. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جب متن میں خرابی آئے تو بھی حدیث قابل قبول نہیں ہوتی. اچھا، اب ہم راویوں کی خرابی دیکھیں. راویوں کے بارے میں اس کو علم الرجال کہتے ہیں. اس کے باقاعدہ کتابیں ہیں جو کہ حدیث کے تمام جو نون راوی ہوتے تھے ان کے صفات کے بارے میں، ان کے درجات کے بارے میں سارا لکھا ہوا ہوتا ہے، اور علماء ان کی صفات کے لحاظ سے ان راویوں کے درجے بناتے تھے، اور یہ سارا علم ہمارے پاس موجود ہے، جس میں کوئی راوی کو ضعیف کہا گیا، کسی کو ثقہ کہا گیا، ثقہ سا قاف یا ثقہ، اور اسی طرح کسی کو بہت بڑے بڑے درجے، بہت بڑے نام، جیسے 6 درجے دیے گئے قابل قبول راویوں کو اور 6 درجے دیے گئے ضعیف راویوں کو. ٹھیک ہے، ان درجوں کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن جب راوی میں کوئی ایسا نقص ہوتا ہے جو کہ ضعیف راویوں کے درجے پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر میں صرف کچھ خصوصیات بتاؤں گی. جیسے مثال کے طور پر جیسے ہم نے پہلے اوپر پڑھا کہ جو انسان سے مشہور ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا تو اس کی حدیث موضوع ہو جائے گی، اس کی حدیث قبول نہیں کی گی، اور اس راوی کو جھوٹا کہا جائے گا کہ یہ کذاب ہے. اچھا، پھر کسی راوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو جھوٹ بات کہنا ثابت نہیں ہوا، مگر عام لوگوں سے گفتگو میں اس آدمی سے جھوٹ بولنا ثابت ہے، اور یہ پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں ہم لوگوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی عادتاً جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، اور ہمیں سونر اور لیٹر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے بہت. تو اس طرح سے اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ آدمی عام لوگوں سے ڈیلنگ میں جھوٹ بولتا ہے، پھر اب اگر وہ حدیث بیان کرے گا تو اس کی حدیث بھی نہیں لی جائے گی، کیونکہ یہ مشکوک شخصیت ہے. اگر وہ عام باتوں میں جھوٹ بولتا ہے تو پتہ نہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں وہ کتنی احتیاط کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی پہلی چیز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ثابت ہو. دوسری چیز ہے کہ عام گفتگو میں جھوٹ بولنا. اچھا، پھر راویوں کے ایمان مسلمان ہے یا نہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ راوی مسلمان ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اگر مسلمان ہے تو کیا شریعت کے اوپر چلنے والا ہے یا لاپرواہی کرتا ہے دین کے عملی طور پر، پریکٹیکلی وہ دین کے پر اتنا زیادہ کیئرفل نہیں ہے. اچھا، یہ دیکھا جاتا ہے. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ گناہ کے کام جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، شراب پینا یا جو عام گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ان کا ارتکاب کرنے والا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. تو جب کسی راوی کے مسلمان ہونا، اس کا شریعت کے طریقے سے چلنا یا گناہگار ہونا، یہ چیزوں میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ آدمی صحیح ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو ایسے راوی کو عادل کہیں گے. عادل، عین دال لام، عادل. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اگر آدمی عادل ہے لیکن اب اس کی حدیث کو کیسے محفوظ کرتا ہے یہ دیکھا جائے گا. کیا یہ آدمی حافظے میں اپنا اس کا حافظے پر ڈیپینڈ کرتا ہے حدیثوں کو یاد کر کے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اگر آج اس نے ایک حدیث سنائی ہے، پھر 1 سال کے بعد سنائی، پھر 10 سال کے بعد بھی سنائی، تو ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوا
کہ اس کا ضبط جو ہے قابل قبول ہے. وہ لکھتا بھی نہ بھی ہو تب بھی اس کا حافظہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کی حدیث، اس کے ضبط کو مضبوط کہا جائے گا، اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا. لیکن اگر اس کے حافظہ کمزور ہے، ٹھیک ہے، اس سے مسٹیک ثابت ہوتی ہے کہ آج اس نے مسٹیک کی، کل صحیح بتایا، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر کوئی بات مسٹیک کی، تو پھر وہ راوی جو ہوگا اس کا ضبط جو ہے وہ کمزور ہے، اور اس کی حدیث، اس کو ضعیف راوی کہہ دیا جائے گا کیونکہ اس کا حافظہ صحیح نہیں ہے. لیکن حافظہ یا کتابت، چاہے وہ کتاب میں صحیح رکھتا ہے، جمع کرتا ہے، یا حافظے میں جمع کرتا ہے، اگر تو قابل قبول ہے، مضبوط ہے. ضبط، اس کو ضبط کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ضاد با طا، ضبط اگر اس کا مضبوط ہے، چاہے وہ لکھتا ہے چاہے حافظے میں رکھتا ہے، تو اس کی حدیثیں قبول ہوگی. یہ راوی ضابط ہے، قابل قبول ہے. اچھا، پھر اس کے حافظے میں یا کتابت میں بہت زیادہ خرابی نہیں ہے، مگر کبھی کبھار کی خرابی ثابت ہوتی ہے کہ کسی ایک حدیث میں اس سے خرابی ہو گئی، تو اس حدیث کو تو ہم ضعیف کہیں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہ اب اس کو راوی کو مکمل طور پر ضعیف کہہ دیا جائے. لیکن ایک راوی جو ہے وہ بار بار مسٹیکس کرتا ہے، تو پھر وہ راوی جو ہوگا وہ ضعیف کے اس میں آ جائے گا، اس سے حدیثیں پھر نہیں قبول کی جائے گی. اچھا، تو جب کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہے کہ ان کے سارے راوی، جتنے بھی راوی ہم دیکھیں پوری سند میں، وہ قابل قبول راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں، ان کا عدل میں کوئی خرابی نہیں ہے، مسلمان ہیں، نیک لوگ ہیں، دین کی شریعت پر چلنے والے ہیں، گناہوں کو نہیں کرتے. تو لیکن کیا ہے کہ ان کے ضبط جو ہے اس میں کسی ایک راوی کا ضبط میں ہلکی سی خرابی ہوتی ہے، تو پھر وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ وہ حسن کہلاتی ہے. تو حسن حدیث کس کو کہیں گے؟ جس کی سند میں کوئی بھی کہیں سے بھی خرابی نہیں ہے، سند پوری کی پوری سلسلہ وار صحیح چل رہی ہے، کہیں انقطاع نہیں ہے، جس کے متن میں کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے راوی تمام مسلمان عادل ہیں، نیک لوگ ہیں، مشہور ہے کہ یہ ان کی سچائی ثابت ہے، مگر کسی ایک راوی کا حافظہ جو ہے تھوڑا سا کمزور ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ نہیں، لیکن کبھی کبھار اس سے غلطی ہوتی ہے، تو ایسے راوی کی حدیث حسن کہلائے گی، ٹھیک ہے. یعنی اس کو قبول کیا جائے گا، مگر اس کا درجہ صحیح سے کم ہوگا، کیونکہ قبولیت کے لحاظ سے صحیح اور حسن کو قبول کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان دو کو نہیں قبول کیا جاتا، ضعیف اور موضوع کو نہیں قبول کیا جاتا. ہاں بہت ساری شرطیں الحمدللہ. اور اسی وجہ سے دیکھیں ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پیدا کیے جنہوں نے اتنا دماغ لڑایا اور اتنے زیادہ اس کو جیسے چھنی سے چھان کے ہمیں حدیثیں نکال کے دی ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے اگر ہلکا سا بھی کسی کے ہر چیز صحیح ہے، مگر صرف ایک راوی، سارے راوی نہیں، ایک راوی کا حافظے کے بارے میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ کبھی کبھی مسٹیک کرتا ہے، تو اس کی روایت جو ہوگی وہ ضعیف ہوگی. لیکن اگر کوئی ایسا راوی ہے جو بار بار غلطی کرتا ہے تو اس کی روایت پھر ضعیف میں جائے گی، اس کی پھر حسن نہیں ہوگی. حسن اس کی ہوگی جس کے بس معمولی سا حافظے میں کبھی کبھار کی مسٹیک ہوتی ہے. صحیح وہ حدیث ہوگی جس کے تمام راوی جو ہیں وہ مسلمان ہیں، عادل ہیں، ان کا ضابط ہے، ان کا ضبط بہت زبردست ہے، وہ حدیث کے معاملے میں بے حد احتیاط کرنے والے ہیں، اور سند میں کہیں انقطاع نہیں ہے، متن میں کوئی خرابی نہیں ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں ہیں، کوئی چھپا ہوا عیب بھی نہیں ہے، تو پھر وہ حدیث کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی. اور اس حدیث پر پھر عمل کرنا ایسے ہی لازمی ہوگا جیسے متواتر حدیث پر تھا. اس کو حجت مانا جائے گا، یعنی کہ کسی مسئلے کے، کوئی مسئلہ دین کا اگر کوئی ہمیں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس حدیث کے بیس پر یہ مسئلہ نکالا ہے، تو اس کے مسئلے کو قبول کیا جائے گا، ٹھیک ہے.
اور اس صحیح حدیث کا انکار کرنا کہ میں نہیں مانتا، حدیثوں پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، جبکہ ثابت شدہ صحیح حدیث ہے، تو پھر وہ انسان گنہگار ہو سکتا ہے کہ اب جب سب کچھ ثابت ہے تو پھر شک کی کہیں گنجائش نہیں ہے، تو پھر صرف حدیث رسول کو یہ کہہ کر جھٹلا دینا کہ مجھے بھروسہ نہیں ہے، تو یہ زیادتی ہے اور اس کو قبول نہیں، ایسا انسان اب گناہگار ہو سکتا ہے اور مکمل طور پر حدیثوں کا انکار کرنے والا اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے بہت سمپل کر کے سمجھایا ہے آپ لوگوں کو، آئی ہوپ کہ آج کوئی کمپلیکیشن نہیں لگی ہوگی، بیکاز میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اتنے سارے نام اور اتنے سارے ٹرمز سن کے گھبرا جائیں کہ یہ کیا ہمیں اتنا کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہمیں صرف اتنا بیسک علم ضروری تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ میں کلیئر ہے؟ 1 ٹائپ کر دیں اگر آپ لوگوں کو کلیئر ہے سب کے لیے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا مجھے مزید ایکسپلین کرنا ہے تو میں انشاءاللہ مزید ایکسپلین کر سکتی ہوں، اور آپ لوگ ہمیشہ مجھے کوئی بھی پرسنلی آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہے تو مجھے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز رہ گئی اب مجھے بتانا، ٹھیک ہے، ایک چیز میں حدیث کی ایک اور تقسیم ہے جس کو میں بتانا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو، تو وہ ہے حدیث کو کس کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس کے بارے میں، اس کے لحاظ سے حدیث کی قسمیں۔ دیکھیں جیسے ہم کوئی صحیح حدیث ہم اٹھائی، اس میں کہا کہ قال رسول اللہ، راویوں کے سلسلے کے بعد بات ایسے شروع ہوئی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہو کہ آپ کے زمانے میں ہم نے ایسا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ تو یہ ساری حدیثیں کس کی طرف منسوب ہیں؟ ہم یہ بات یا یہ عمل کس کی طرف منسوب کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی حدیث کو مرفوع کہتے ہیں، مرفوع۔ رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جس بات کو کہہ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اس حدیث کو مرفوع، یعنی اگر آپ کسی کتاب میں پڑھتے ہیں یہ مرفوع حدیث ہے، یا آپ پڑھتے ہیں کہ فلاں صحابی نے مرفوعاً بیان کی ہے، فلاں راوی نے مرفوعاً بیان کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث کو کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہے جس میں اس طرح شروع ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے نسبت مزید آگے اللہ کی طرف کرے کسی حدیث میں، ٹھیک ہے؟ ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے۔ اور جیسے ایک حدیث کی مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کیا ہے، اور میں نے بندوں کے درمیان بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام کیا ہے، تو بندوں سے کہا کہ میرے بندوں تم ظلم نہ کرو، ٹھیک ہے؟ یہ میرے حدیث چونکہ میرے سامنے نہیں ہے، میں صرف مفہوم بتا رہی ہوں اس کا آپ کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر ہے میرے پاس دیکھیں یہ رات، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو بے شک میں نے حرام کیا ہے ظلم کو اپنے نفس پر، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور میں نے بنایا ہے ظلم کو تمہارے درمیان، یعنی تمہارے آپس میں ایک دوسرے پر حرام کیا ہے ظلم کرنا، ٹھیک ہے؟ میں نے تمہارے ایک دوسرے پر ظلم کرنا بھی حرام کیا ہے، فَلَا تَظْلَمُوا، تو تم ظلم نہ کرو۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، صحیح حدیث ہے۔ لیکن حدیث قدسی کہہ کر اگر ہمیں کوئی کہتا ہے تو کیا یہ ہمیشہ صحیح ہو سکتی ہے؟ بغیر ریفرنس کے اگر کوئی ہمیں دیتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، تو کیا ہم کو اس کو ماننا ضروری ہے کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہے؟ نہیں، کیونکہ ایون اللہ تعالیٰ کی نسبت بھی کر کے بھی حدیث بیان کی جائے تو اس کے صحیح اور جھوٹا ہونے کے بارے میں ہمیں اس کی سند سے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ ہاں واقعی میں یہ بات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے منسوب کر کے فرمائی ہے. تو ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو کہہ دی جاتی کہ حدیث قدسی ہے. تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی نسبت کوئی جھوٹی حدیث کر دی جاتی ہے، اسی طرح حدیث قدسی بھی جھوٹی کہہ دی جاتی ہے. تو جب کوئی حدیث قدسی کہہ کر کوئی کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تحقیق ضروری ہے. اگر تحقیق سے صحیح ثابت ہوئی تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے اس پر عمل کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ ہم تک یہ پیغام آیا ہے. لیکن اگر یہ بات بھی ضعیف اور جھوٹی ثابت ہوتی تو ہمیں پھر اس پر عمل نہیں کرنا جب تک ہمیں شیور نہ ہو جائے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں. اچھا، پھر حدیث موقوف. ٹیکسٹ نظر نہیں آ رہا، اس کو بڑا کروں میں؟ اب تھوڑا صحیح ہے؟ مجھے بتا دیں. اوکے، الحمدللہ. حدیث موقوف اس بات کو کہتے ہیں جس کی نسبت کسی صحابی کی طرف کی جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ہو، نہ آپ کا عمل ہو، نہ آپ کی طرف اقراری ہو، بلکہ کسی صحابی کا کوئی عمل ہو، کسی صحابی کا قول ہو جس کو آگے سند کے ساتھ بیان کیا ہو. سند ضروری ہے، اس میں بھی سند کے ساتھ بیان کیا ہو کہ فلاں صحابی نے یہ بات کہی، تو اس میں بھی اس کے صحیح غلط کو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات جیسے قرآن کی تفسیر میں بھی جیسے کسی صحابی کی طرف کوئی تفسیر کی ریفرنس کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ اس کی تفسیر کی، یا حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ تفسیر کی، تو یہ کیا ہوتی ہے بات؟ یہ موقوف ہوتی ہے. یہ تو موقوف حدیث کو بھی قبول، ضرورت کے وقت قبول کیا جاتا ہے. ظاہر ہے اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا علم ہم سے کہیں زیادہ تھا، لیکن اس سے حجت اور دلیل لینے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ تحقیق شدہ ہے یا نہیں، پھر اس پر ماننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، حدیث کا معنی ہوتا ہے بات. ٹھیک ہے، بات. تو اب حدیث کے ساتھ جب موقوف لگ گیا تو پھر نیچرلی وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. وہ علماء کو پتہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے. لیکن آج ہم نے علم حاصل کر لیا تو ہمیں بھی پتہ ہے. تو بعض کتابوں میں اس طرح سے، جیسے کسی نے تفسیر ابن کثیر پڑھی ہوگی تو وہ کبھی کبھی لکھتے ہیں کہ یہ موقوف ہے، یا کبھی کہتے ہیں یہ مرسل ہے، کبھی کہتے ہیں کہ، تو یہ سارے نام ہمیں جب پتہ ہو کہ یہ کیا ہے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ابن کثیر رحم اللہ جو ہے وہ کسی صحابی کی بات کا ریفرنس دے رہے ہیں اس حدیث کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو موقوف جو ہے اس کو حدیث صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بات ہے جو ہمارے تک پہنچی ہے. لیکن اصطلاحی جو حدیث کا معنی، حدیث کیونکہ اس میں بھی دیکھیں سند، جب بغیر سند کے بات کی جاتی ہے کسی صحابی کی تو وہ حدیث نہیں ہوگی، لیکن سند کے ساتھ آئے گی کہ ہاں اس کی سند موجود ہے تو پھر وہ حدیث موقوف کہلائے گی. کسی صحابی کا قول ہے مگر یہ پورے باقاعدہ حدیث کے قوانین پر سے گزر کے آیا ہے، یہ اتھینٹک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ صحابہ کا زمانہ بھی تو ہم نے تو نہیں پایا، تو ہم اتھینٹک ہے یا نہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ جب حدیث موقوف کہا جائے گا اور پھر یہ تحقیق شدہ صحیح ہوگی تو پھر ہم اس کو بھی سمجھیں گے کہ ہاں یہ قابل قبول ہے. حدیث مقطوع اسی طرح جیسے صحابی کی طرف کی جاتی ہے، اسی طرح کسی تابعی کا قول ہے، کیونکہ تابعی میں بھی بڑے بڑے علماء آئے تو پھر کسی تابعی کے قول، مشہور قول کو ذکر کر دیا جاتا ہے ریفرنس کے لیے، یا کسی تبع تابعی کے کسی معاملے میں، تو یہ اس کو بھی حدیث مقطوع کہتے ہیں. یعنی کہ جب کوئی حدیث مقطوع کہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، نہ کسی صحابی کا ہے، بلکہ یہ کسی تابعی یا تبع تابعی کا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں جب ہم جیسے تفسیر پڑھ رہے ہیں یا کچھ ہے. اور بعض اوقات جو ہے جیسے ہم امام بخاری کی جب بک پڑھیں گے
تو امام بخاری نے احادیث تو ساری کی ساری صحیح لکھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حدیثوں کے اوپر جو باب باندھے ہیں، جو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی کہ ان کی کیا حکمت ہے، مقصد کیا ہے ان کا، اس میں کبھی وہ کسی تابعی بڑے عالم کا قول بھی لکھتے ہیں، کبھی کسی صحابی کا قول لکھتے ہیں، اور کسی قرآن کی آیت کو کبھی کوٹ کرتے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، اور اس وقت وہ پوری سند نہیں لکھتے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث کہہ کر ہمیں دے رہے ہیں، وہ ہمیں اپنے موقف کو بتا رہے ہوتے ہیں. وہ میں انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل کروں گی، اس مسئلے کو اب یہیں پر رہنے دیتے ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ کو اتنا سمجھنا ہے کہ حدیث قدسی، حدیث مرفوع اور حدیث موقوف، حدیث مقطوع، یہ منسوب الیہ یعنی کس کی طرف نسبت کی گئی. منسوب کا مطلب نسبت کی گئی، الیہ کس کی طرف، تو جس کی طرف اس نسبت کی گئی اس لحاظ سے یہ تقسیم ہے، اور یہ تقسیم جو ہے تحقیق شدہ ہے تو وہ ہم قبول کریں گے. اگر تحقیق شدہ نہیں ہے کہ صحیح، ضعیف یا حسن حدیث کے درجوں سے اس کو نہیں نکالا گیا ہے، تو پھر ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. ہم اس کی تفتیش کریں گے، مزید ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. جو ہمیں بتائے گا ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہاں سے لیے، تاکہ ہم اس کے بارے میں ہمارا یقین پکا ہو جائے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہے. میں نے یہ آپ کو نوٹس دیے ہیں، اس میں مثالیں بھی ہیں، آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو میں آج کا جو بھی سبق سمجھایا وہ آپ لوگوں کو کچھ کلیئر لگ رہا ہے کہ کچھ کہیں مسئلہ نظر آ رہا ہے؟ علم حدیث اور اصول حدیث میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، علم حدیث جو ہے اس میں اصول حدیث شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور علم حدیث میں حدیث کو بیان کرنا، ٹھیک ہے، حدیث کے سند کے ساتھ بیان کرنا، اس کے فائدوں کو سمجھنا کہ اس حدیث میں کیا اصول نکلتے ہیں، کیا ہمارے لیے مسائل نکلتے ہیں، یہ علوم الحدیث ہے. لیکن جب حدیث کے قواعد پر غور کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث کس درجے سے اس کو جانچنا ہے کسی حدیث کو، تو اس کو اصول الحدیث کہتے ہیں کہ کسی حدیث کو قبول کرنے سے پہلے کس طرح سے اس کو پرکھنا ہے. تو یہ علماء نے جو اصول بنائے، ان سارے اصولوں سے اس حدیث کو گزارا جاتا ہے، اس کو اصول الحدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور ان حدیثوں کا پھر حکم کیا ہے وہ بھی اصول الحدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ صحیح حدیث ہے تو پھر اس کا حکم کیا ہے، ضعیف ہے تو اس کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، میں تھوڑا سا ٹائم تو پورا ہو گیا، میں تھوڑا آپ کو، چونکہ ہوم ورک آپ کو یہ کرنا ہے، اور آپ لوگ کوشش کیا کریں. دیکھیں، ہوم ورک بہت میں چھوٹا سا 5 منٹ کا ہوم ورک نہیں ہوتا، بالکل 5 منٹ کا ہوم ورک ہوتا ہے، مگر اب ایک بار کریں گے تو آپ کو جو کچھ سیکھا تھا وہ تازہ ہو جائے گا. کچھ لوگ ماشاءاللہ کرتے ہیں ہوم ورک اور بہت اچھا کر رہے ہیں. میری درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ ہوم ورک سے نہ گھبرائیں. بس 2 منٹ کا ہوم ورک ہے، 3 منٹ کا ہے، لیکن اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. چاہے بے شک آپ مجھے نہ بھیجیں، اگر بھیجنا چاہیں تو واٹس ایپ پہ بھیج دیں، اور آپ نہیں بھیجنا چاہتے تو اپنے طور پر کر کے تسلی کریں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیں میں نے یہاں پر کیا کیا ہے، مندرجہ ذیل صفات کی لسٹ کی مدد سے صحیح، حسن، ضعیف احادیث کے نمونے بنائے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو کرنا ہے. کسی حدیث کو ضعیف بنانے والی ہر صفت کو مختلف سند میں استعمال کر کے ضعیف احادیث کی مختلف مثالیں بنائیں. اب میں کہتی ہوں کہ ہم کو صحیح حدیث بنانی ہے، ٹھیک ہے. تو صحیح حدیث کے لیے ہم کیسے جائیں گے؟ ہم صحابی، کسی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان سے صحابی نمبر 1 راوی، تابعی نمبر 2 راوی، تبع تابعی نمبر 2 راوی، ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ سب جو ہے یعنی کہ اگر میں صرف اچھا تابعی کے بجائے اگر دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اگر ہم ثقہ راوی، ٹھیک ہے، راوی ثقہ ہے، ٹھیک ہے، ثقہ راوی کے میں نے لکھا ہے یہاں پر، راوی نے اپنے استاد کا عادل، ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ڈی جو ہے، نمبر ڈی جو ہے، یہ ثقہ راوی ہے. نہ اس کے عدل میں کوئی خرابی ہے، یعنی نہ اس کے مسلمان ہونے میں، نیک انسان ہونے میں، سچائی میں کوئی خرابی ہے، نہ اس کے
حدیث کے حفاظت میں کوئی خرابی، اب یہ عادل راوی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب میں صحیح حدیث کی ایک مثال بناؤں گی، تو میں کیسے بناؤں گی؟ اے، پھر بی، پھر سی، پھر ڈی، صحابی، تابعی، تبع تابعی، اور ڈی عادل اور ضابط ثقہ راوی، ٹھیک ہے. اگر میں ان چار کو لیتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت لکھتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اے، پھر بی، پھر سی، پھر ڈی، تو یہ کیا ہو گئی؟ میں نے ایک حدیث صحیح کی مثال آپ کے لیے تیار کی، ٹھیک ہے. اور چونکہ یہاں لکھے ہوئے ہیں. اچھا، اب جو ہے میں کہتی ہوں کہ ایک ضعیف حدیث کو تیار کرنا ہے، اس کی سند بنانی ہے. تو پھر ثقہ اس کو کہتے ہیں جو عادل اور ضابط ثابت ہو، یعنی جس کے عدل میں بھی کوئی خرابی نہ ہو اور جس کے ضبط میں بھی، یعنی کہ حدیث کی حفاظت میں بھی خرابی نہ ہو، اس کو ثقہ کہتے ہیں. ثقہ کے علاوہ بھی بہت سے کچھ نام ہیں، کیونکہ ثقہ راوی کے بھی درجے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ میں نے نہیں بتایا آپ کو. صحابی میں تو نہیں، کیونکہ سارے صحابی عادل اور ضابط ہیں، یہ تمام مسلمان اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن تابعی، تبع تابعی کو ثقہ کے لیول پر دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں تابعی، یہاں آپ لکھ دیں ثقہ. اگر آپ کو میں کہوں آپ صحیح حدیث کی بنائیں تو آپ لکھیں گی صحابی، تابعی کے آگے لکھ دیں ثقہ راوی، ٹھیک ہے. تبع تابعی لکھ دیں ثقہ راوی. پھر اس کے بعد 2-3 راوی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، سب کے آگے لکھیں ثقہ راوی. تو یہ کیا ہو گئی؟ حدیث صحیح ہو گئی، ٹھیک ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کہ صحیح حدیث کی شرطوں پہ پوری اتر گئی ہماری حدیث. اچھا، اس میں سے پھر کوئی خرابی پک کر کے ہم کہیں ایک ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر ہم نے کہا صحابی ہے، ٹائم کی کمی ہے اس لیے میں ذرا سا وہ کر رہی ہوں، آپ کو پتہ نہیں سمجھ میں اگر آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دیکھیں میں صرف ABCD لکھتی ہوں یہاں، ٹھیک ہے. میں نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نمبر 1 ڈال دیا، ٹھیک ہے. پھر صحابی A، ٹھیک ہے. پھر راوی نمبر 1 ایس کے لیے ثقہ، ٹھیک ہے. نمبر 1 ثقہ راوی ہے، نمبر 2 ثقہ راوی ہے، نمبر 3 ثقہ راوی ہے. تو یہ کیا ہو گئی؟ اب یہ حدیث کی سند اچھی صحیح حدیث کی سند بن گئی، ٹھیک ہے. اچھا، اب میں ایک ضعیف حدیث کی سند بناتی ہوں، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1، صحابی A، پھر راوی 1S ثقہ راوی، راوی 2S ثقہ راوی، راوی 3S ثقہ راوی. لیکن 4 پہ آ کے کیا ہوا؟ 4 جو ہے اس کے اندر سمجھ لو کہ اس کے کوئی ایک خرابی لے لیتے ہیں. راوی نے اپنے شاگرد کا زمانہ نہیں پایا، ٹھیک ہے. یعنی کہ کسی طرح ہمیں پتہ چل گیا کہ راوی کی جو پیدائش سے تاریخ کی پیدائش اور اس کے استاد کی تاریخ پیدائش میں گڑبڑ ہے، ان کا یہ ایک زمانہ نہیں ہے. یہ ہم نے جی کو تو ہم نے 4 والے پہ ہم نے جی لگا دیا کہ یہ راوی جو ہے اس کے اندر یہ خرابی ہے کہ اس نے اپنے زمانہ نہیں پایا ہے. اب یہ حدیث کیسی بن گئی آپ مجھے بتائیں؟ یہ صحیح حدیث رہی یا ضعیف ہو گئی؟ اس کے سارے راوی صحیح ہے مگر ایک جو ہے یہ اس میں خرابی ہے، تو یہ ضعیف ہو گئی، ٹھیک ہے. اب دوسری ضعیف حدیث دوسری طرح سے بناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر A صحابی رضی اللہ عنہ، پھر 1S کے بعد ایک راوی آ گیا جو کہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے، ٹھیک ہے. وہ عام حالات میں جھوٹ بولتا ہے، تو وہ ہم نے کیا کیا؟ راوی 2M، ٹھیک ہے. اب تیسرا راوی جو ہے
وہ اس کے اندر اگر یا ہم تیسرے پہ نہیں جاتے، چلیں یہیں پہ جاتے ہیں. اب مجھے بتائیے سند صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ ہاں یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آپ کو سوچنا پڑے گا تھوڑا سا کہ آپ یہ ساری میں نے چیزیں لکھی ہیں جس کی وجہ سے راویوں پر یا سند میں خرابی آ سکتی ہے. آپ جو ہیں کچھ صحیح اور کچھ غلط راوی، نقص والے راوی کو پک کر کے 2-4 سند بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ حدیث اس وجہ سے ضعیف ہو گئی. تو یہ ہوم ورک ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. جتنی آپ کو بنانی ہو، 4 بنانی ہو، 5 بنانی ہو، 2 بنانی ہو، 1 بنانی ہو، جتنی بھی آپ کے پاس ٹائم ہو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو اس طرح سے بنا کے انشاءاللہ مجھے دینا ہے. اگر سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اگر سمجھ میں آ گیا ہوم ورک تو آپ کر کے دکھائیں تو انشاءاللہ آپ کو خود فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ خیر. آئی ہوپ کہ آج کا لیسن بہت مشکل نہیں تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہمارا اب یہ اصول الحدیث ختم ہو گیا. اب نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ امام بخاری کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے کہ ان کی زندگی کے بارے میں، انہوں نے اپنی بک کن حالات میں لکھی اور ان کی بک کے خصوصیات تھوڑا سا پڑھیں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ حدیث سے بخاری شروع کر دیں گے اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی ہمارے لیے اس کام کو آسانی کرے اور ہمارے کام میں برکت دے اور ہم سب کے لیے فائدہ مند بنائے دنیا اور آخرت میں. آمین. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت